بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ برصغیر میں چشتیہ سلسلے کے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ آپ کا مزار پاک پتن پاکستان میں ہے۔ خاندانی پس منظر: عظیم صوفی بزرگ اور شاعر بابا فرید الدین گنج شکر کا اصل نام مسعود اور لقب فرید الدین تھا۔ آپ ملتان کے قصبے کوتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 1173 عیسوی بمطابق 889 ہجری میں ہوئی اور وصال 1265 عیسوی بمطابق 666 ہجری میں ہوا۔ آپ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ بابا صاحب کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کی والدہ کی زیر نگرانی میں ہوئی، جو ایک بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ آپ نے چھوٹی سی ہی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ آپ بغیر کسی شک و شبہ کے پنجابی ادب کے پہلے اور پنجابی شاعری کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار برصغیر کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی شمع جلائی اور صرف ایک اللہ کی دنیا کو پہچان کروائی۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کا سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ گنج شکر کا لقب: اس لقب کے متعلق کئی روایات مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اونٹوں پر شکر لادے لیے جا رہا تھا۔ جب یہ اونٹ آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے سوداگر سے پوچھا، اونٹوں پر کیا لے جا رہے ہو؟ سوداگر نے مذاق سے یا کسی اور خیال سے کہا، ان میں نمک ہے۔ حضرت بابا صاحب نے بڑی سادگی سے کہا، نمک ہے تو نمک ہی صحیح۔ بعد میں اپنے مقام پر جا کر سوداگر نے بوریاں کھولی تو ان میں شکر کے بجائے نمک بھرا ہوا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کی والدہ کلثوم خاتون آپ میں نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے مصلی کے کونے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھیں، جسے بابا صاحب نماز پڑھنے کے بعد اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ بابا صاحب سمجھتے تھے کہ شکر خدا دیتا ہے۔ ایک دن جب بابا صاحب نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ کو خیال آیا کہ آج تو وہ شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھنا بھول گئی ہیں۔ آپ پریشان تھی کہ بابا صاحب نے نماز پڑھ کر حسب دستور جب مصلی کا کونا اٹھایا تو اس کے نیچے شکر کی پڑیا موجود تھی۔ تیسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر روزے سے رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ افطار کے وقت آپ کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے چند کنکریاں منہ میں ڈال لیں جو شکر بن گئیں۔ اس پر آپ کے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے آپ کو گنج شکر کا لقب عطا کیا۔ بابا فرید ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے ہوئی اور وہ ان کی ارادت میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اور سماجی تعلیم کے لیے قندھار اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی پہنچ گئے۔ کچھ مدت دہلی میں قیام کے بعد مرشد سے اجازت لے کر آپ ہانسی چلے گئے۔ روانگی کے وقت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے فرمایا، فرید تم میری وفات کے وقت دہلی میں موجود نہیں ہوگے، یہ جائے نماز اور عصا میں تم کو عطا کرتا ہوں۔ ہانسی کے قیام کے دوران ہی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بھی اسی روز پتہ چل گیا کہ مرشد چل بسے ہیں، چنانچہ اگلے ہی روز ہانسی سے روانہ ہو کر دہلی پہنچ گئے۔ دہلی دارالحکومت تھا، بڑے بڑے لوگ آپ کے معتقد تھے، اس لیے آپ کا بیشتر وقت ملاقاتوں اور تقریبات میں شرکت کرنے میں صرف ہو جاتا۔ آپ مرشد کی سنت کو چھوڑنا تو نہ چاہتے تھے، لیکن دہلی میں رہ کر ان کی عبادات اور ریاست میں بڑی کمی آ گئی تھی، اس لیے آپ نے دہلی کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ پہلے دہلی سے ہانسی آئے، مگر یہاں بھی آپ کے بڑے معتقد ہو گئے تھے، یہاں بھی انہیں وہ سکون نہ مل سکا جس کی آپ کو تلاش تھی، لہٰذا آپ نے کسی گوشہ میں قیام کر کے عبادت کرنے کے لیے اجودھن کو منتخب کیا، جو آج کل پاک پتن کے نام سے مشہور ہے۔ جنتی دروازے کی حقیقت: جنتی دروازے کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے
انہوں نے بیداری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفائے راشدین کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے برقرار رکھا، آج تک مسلمان تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے گزرنا نصیب فرمائے۔ اس لیے وسوسے نہیں پالنے چاہیے۔ اسی منن والے ہاں سوچن والے نہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ 5 محرم الحرام 1265 عیسوی سن بمطابق 666 ہجری 92 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کا مزار شہنشاہ محمد بن تغلق نے تعمیر کروایا جو آپ کے مرید تھے۔ ہر سال 5 محرم الحرام کو آپ کا عرس ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔